اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں ہماری گفتگو اسلامی شادی میں کل جو بحث ہوئی تھی وہ کہے کی تھی احکام نکاح کی۔ نکاح کی دو قسمیں ہیں، نکاح دائم اور نکاح موقت، عقد دائم اور عقد موقت۔ عقد دائم جس میں لائف ٹائم کے نکاح ہوتا ہے، مرتے تک جان نہیں چھوڑتے، سمجھے آپ، یہ طلاق دیے تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عقد موقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں شارٹ ٹائم کے لیے، کم ٹائم کے لیے عقد ہوتا ہے، اور وہ نکاح متعہ کہلاتا ہے ہمارے پاس۔ متعہ کے لیے مسلمانوں میں امامیہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا، انا احرمہ، میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ اگر عمر نے نکاح متعہ کو حرام نہ قرار دیا ہوتا تو امت مسلمہ میں کوئی زنا نہیں کرتا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو حضرت عمر کی مخصوص ہیں، اور وہ تفصیلات آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ انہوں نے کچھ خاص کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں سے ایک تراویح ہے، ہاتھ کا باندھنا ہے، نکاح متعہ کو حرام قرار دینا ہے، اور حج میں طواف النساء کو ختم کرنے، بہت چیزیں انہوں نے، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے بیچارے کی۔ بہرحال ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ چونکہ پیغمبر اسلام کے بعد مولا علی کو فالو کرنے والے ہیں، اور مولا علی کے بعد اپنے ائمہ کو فالو کرنے والے ہیں، لہذا آپ کے حرام کرنے سے ہمارے پاس وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ روایت بھی ہے، آیت بھی ہے۔ آج کی تھوڑی گفتگو کریں گے ہم کہے کہ عقد متعہ کی، عقد موقت کی۔ عقد موقت کیا ہے؟ عقد موقت جس کے اندر مدت کا معین ہونا ضروری ہے۔ ابھی بتائیں گے اس کے 4-5 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں عقد موقت کے۔ عقد موقت جو کچھ خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متعہ۔ اہل سنت شیعوں کو کیا کہتے ہیں، طعنہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں متعہ جائز ہے، سمجھا آپ، خدا نخواستہ اس کو وہ فحاشی سے مترادف قرار دیتے ہیں، جو سراسر الزام ہے۔ عقد متعہ صرف اس میں مہر بھی ہے، اور صرف اس میں جو فرق ہے عقد موقت اور عقد دائم میں، اس میں وقت معین ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ ہم اس کو 1 دن، 2 دن، 4 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اس مدت معین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، عقد کر رہے ہیں، جس کا ذکر اس کو آپ لکھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے، اور تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ٹھیک ہے؟ اور تم جس سے تم استمتاع کرنا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا تم مہر ادا کرو۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایتیں ہیں، ہمارے پاس بھی روایتیں ہیں، ہمارے ائمہ کی روایتیں ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہے کہ عقد وقت، البتہ اس کے بہت سارے، چونکہ تب ہمارے پاس کیمپ میں ٹائم اکثر ختم ہو گیا ہے، ہمیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، کہ اس کے جو بہت سارے فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان گناہ نہیں کرے گا، حرام کاری نہیں کرے گا۔ آج کے زمانے میں بھی، پہلے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں کیا ہے، ہر زمانے میں ایک فاصلے ہوتے تھے۔ ابھی دیکھیے سعودی عرب میں ایک نکاح چلا ہے، ان کے ہاں نکاح ہے، شاید کیا کہتے ہیں اس کو، مسیار بولتے ہیں، وہ بھی تقریباً نہیں صحیح ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی رخصت ہو کے نہیں جائے گی، نکاح ہو جائے گا، لڑکی ممی کے پاس رہے گی، اپنے داماد آتا جاتا رہے گا، سمجھے آپ۔ انہوں نے بیان کر دیا ہے، وہ نکاح کرتے نہیں کرتے، کیا کرتے میرے کو نہیں معلوم، اس کو کہتے ہیں مسیار۔ آپ سرچ کرو نیٹ کے اوپر واٹ از مسیار، تو بتائیں گے مسیار کیا ہوتا ہے، کوئی نیا چیز ہے کیا۔ بہرحال تو عقد موقت کیا ہے؟ عقد موقت انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے دنیا میں، سب سے اہم چیز انسان کی ضرورت ہے۔ بھوک کی ضرورت ہے، اس کو کھانا چاہیے، پیاس کی ضرورت ہے، اس کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس، ہم لوگ کو یاد ہے بچپن میں مثال مشہور تھی کہ بھوک نہ دیکھے باسی بھات، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، یعنی انسان کو بھوک لگی ہے تو رات کا بچا ہوا چاول بھی کھا لیتا، تو بھوک لگی ہے، کیا سمجھے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رات کا بچا کھانا نہیں کھاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ باسی، ٹھیک ہے نا، جبکہ باسی روٹی میں بڑے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، آتا ہے میڈیکل سائنس کے حساب سے۔ اور جب نیند آ جاتی ہے نا تو بیڈ کیسا رہن دو، چارپائی کیسے رہن دو، سمجھے آپ، تکیہ ہے کہ نہیں، آدمی گیا تو گیا، سو گیا۔ یہ چیز انسان کی ضرورت ہے، اور اسلام میں رہبانیت کو منع کیا گیا ہے، ترک لذات کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ نعمتوں سے استفادہ کیجئے، کھائیے پیجئے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، مستی کرو بھائی، چکن کھاؤ، مٹن کھاؤ، مسالہ کھاؤ، مرغا کھاؤ، جو کھاؤ تو کھاؤ، کھانے میں نہیں کیا گیا ہے، لیکن ولا پیو، سب پیو، شربت پیو، کولڈ ڈرنک جو کرنا پیو، لیکن ڈرنک نہیں پیو، ولا تسرفوا، لیکن اس میں اسراف نہیں کرو، سمجھے آپ۔ شادی کھانے میں گئے تھے
کھانا سارا فری کا تھا، اتنا کھا لے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، سمجھا؟ وہ صحیح نہیں ہے، اتنا کھائیے جو آپ کے کیا کہتے ہیں آپ جس میں آپ افورڈ کر سکتے ہو۔ تو ہر چیز میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کو باقاعدہ کہا گیا۔ دنیا کے ہر اچھے گھر بنائیے، خوبصورت گھر بنائیے، بیڈ اچھا رکھیے، گھر کو اچھا مینٹین رکھیے، سمجھا؟ آج کے زمانے میں انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس بچیاں جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور واقعاً گھر کو ڈیزائن کرنا خوبصورت اچھی بات ہے، اس سے تمام چیزیں اچھی ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم کی بھی ضرورت ہے، انسان کی خواہشات ہیں۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے، اچھا اب ہر انسان، ابھی ایک گفتگو ایسی جس کو واقعاً بہت اہم ہے، ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان برابر نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ کول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہاٹ ہوتے ہیں۔ جسمانی کھانے پینے کا بھی اثر ہوتا ہے، غذائیت کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خاندانی اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان تمام کے اثرات میں انسان کی جسم کی خواہش کیسے پوری ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے غیر مرد اور غیر عورت سے کیا کرنا؟ جسمانی رابطہ رکھنا۔ چنانچہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح میں یہ لفظ ہر نکاح میں یہ کیا کہتے ہیں، اس میں جو خطبہ پڑھاتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا کیا ہے؟ حرام کے ذریعے سے ہم کو حلال سے مستغنی قرار دیا ہے۔ اللہ نے جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حلال طریقے بنائے ہیں، خوب، لہذا حرام طریقے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان انہی چیزوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے، حرام میں ڈالتا ہے۔ جناب موسیٰ کی فوج کو برباد کر دیا کس نے؟ شیطان نے۔ دیکھا کہ موسیٰ کی فوج بڑی اسٹرانگ ہے، گیا مخالف کیا کہتے ہیں مخالفین میں، اس کو مشورہ دیا کیا کرنا؟ کہا اپنی عورتوں کو سجا کے ان کے کمانڈروں کے پاس بھیجو۔ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو سجا کے سنوار کے کیا کیا؟ ان کے کمانڈروں کے سامنے پیش کیا۔ کمانڈر گناہ میں مبتلا ہوئے، نفسیاتی طور پہ مریض ہو کے ختم ہو گیا۔ لہذا انسان سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جسم کی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کے باطن کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نماز شب کا پابند خدا خواستہ وہ زنا کرے، یہ ختم ہو جائے گا۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر تمہاری نماز شب قضا ہو رہی، دیکھو تم نے گناہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تمہاری نماز اول وقت بلا وجہ لیٹ ہو رہی ہو، دیکھو تم نے گناہ کیا ہے۔ تو گناہ انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا بالخصوص یہ مسائل کیا ہیں؟ یہ مسائل جو جسمانی خواہش کے ہیں، یہ مسائل بہت اہم ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، خواہش پوری ہونی چاہیے، لیکن کیسے؟ حلال طریقے سے، مرد ہو چاہے عورت۔ اور تعریف تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد زیادہ عورت کے اندر خواہش رکھی ہے، لیکن ایک چیز ہاتھ کیا کنٹرول کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیا۔ آج اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت کے اندر مرد کے بنسبت زیادہ خواہش ہوتی ہے اپنے جسم کی خواہش کو پورے کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کو؟ اللہ اس کو ایک چیز دی، اس کا نام کیا ہے؟ اس حیا کی بنیاد کے اوپر کیا کرتی ہے؟ اس حیا کے سائے میں وہ اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتی ہے۔ آج پوری دنیا کی خواہش یہ ہے، پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ اسی حیا کو کیا کیا جائے؟ اسی حیا کو ہماری بچیوں سے نکال کے ختم کر دیا جائے۔ یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ شروع ہوتا ہے لباس کے چھوٹے کرنے سے۔ یہ چھوٹی بچی، پرسوں ایک پوسٹ آیا تھا، سمجھا؟ ایک طرف ایک بچی، چھوٹی بچی تھی، اس کو حجاب میں اور برقعے میں دکھایا تھا۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کو ایسے کپڑے، نیموریا کپڑے پہنائے گئے تھے، اور نیچے ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی، یہی لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے یہ مقدمہ شروع ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو ایسے اوریاں لباس پہنا کے ان سے ان کی حیا کو چھینا جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے بڑی ہوں گی، ابھی تو بچی ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے بول کیا کرتے ہیں ہم اس کو وہ ڈراپ نہیں دے رہے ہیں کہ جو کیا ہے، جو اس کی حیا کے لیے مفید ہو۔ آہستہ تک کیا ہوتا ہے؟ بچی بڑی ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ ابھی آپ جا کے دیکھ لیے اپنے بھی حیدرآباد میں، سمجھا، جشن ہو، شادی ہو، محسوس جا کے دیکھیے لڑکیاں 12 سال 13 سال کی لڑکیاں کیسے ٹہل رہی ہیں، اس انداز میں گھوم رہی ہیں کہ یقیناً اس میں پوچھو کہ حیا کیا ہوتا ہے، نہیں حیا کیا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے کیا کہتے ہیں کوشش یہ کہ کیا جائے ہمیں بچیوں سے حیا کو چھینے جائے۔ ہمارے استاد، مجھے یاد ہے ایسے 20 سال پہلے کی بات ہے، پوچھے اب تمہارے پاس حجاب ہے؟ میں نے کہا حجاب ہے، بتایا جو کنڈیشن میں حجاب ہے، سمجھا؟ تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ ہماری شیعوں کی عورتوں سے حجاب کیسے ختم ہو گیا؟
تو پتہ ہے کیسے؟ انہوں نے بہت کہنے لگے کہ ہماری عورتوں سے سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تصور ختم کر دیا گیا۔ جب تک عورتیں فاطمی تھیں تب تک عورتیں محجبہ تھیں، آج فاطمہ کا مطلب نہیں۔ آج جب فیشن کرتے ہیں، آج جب ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں، جناب فاطمہ تصور میں ہوتی ہیں۔ جناب فاطمہ کے پاس چادر ایسی تھی جس میں پیمند لگے تھے۔ جناب سلمان فارسی کی روایت ہے، سلمان فارسی کسی کام سے رسول اللہ کے گھر گئے، جناب فاطمہ کے گھر گئے، جناب فاطمہ چادر اوڑھ کے آئیں، جناب رسول اللہ بھیجا ان کو کسی کام کے لیے، اپنے بات کی، واپس آئے، روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ فرمان رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ کی بیٹیاں حریر و دیبا کے لباس میں ملبس ہیں، اور فخر انبیاء کی بیٹی ایسی چادر اوڑھی جس میں پیمند لگا ہوا ہے۔ اللہ، ہاں، پیمند لگا ہوا حجاب، سمجھا، بہترین اریاں کپڑے سے بہتر ہے۔ یہ ہم بچوں کو باور کریں گے تو یہ حیا کیا کرتی ہے؟ حیا کنٹرول کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھو، ہم کو یاد ہے ہمارے بچپن میں، ٹھیک، جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو بچپن سے شرٹ شلوار دوپٹہ، چھوٹی بچی دوپٹہ اوڑھنا سیکھتی تھی۔ آج بڑی بچی دوپٹہ اوڑھاتے ہیں کو الجھن ہوتی، کیا کرنا، کیسے سنبھالنا، اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کو دوپٹے پہنا ہی نہیں گئے۔ بقول عمر شریف کے دوپٹہ بنانے والی کمپنیاں اسٹیل مل میں کام کر رہے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ ان کو دوپٹے بکنے بند ہو گئے بیچاروں کو۔ تو حیا کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ عقد موقت کیا ہے؟ عقد موقت کیا ہے؟ اسی انسان کی جسم کی خواہش کو پوری کرنا حلال طریقے سے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوا أُجُورَهُنَّ۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے کے لیے؟ یہ آیت عقد متعہ کے لیے، عقد موقت کے لیے، اور روایتیں بہت ساری، چونکہ ہم کو آیت اور روایت میں ثبوت میں نہیں جانا ہے، اتنا سمجھ لیجیے کہ ہم اس میں بتلائیں گے کہ عقد موقت کیا ہے، عقد موقت کی شرطیں کیا ہیں۔ عقد دائم مان لیا، سمجھ لیا آپ نے، کل پوری تفسیر ہو گئی۔ آج ہم پڑھیں گے عقد موقت۔ کہ عقد متعہ اہل سنت کے عقد اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن شیعوں کے ہاں یہ جائز اور حلال ہے۔ اس سلسلے میں آیات بھی ہے اور روایات بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ارکان کیا کہتے ہیں؟ عقد موقت کیا ہے؟ عقد دائم میں مہر نہیں چلے گا، مہر ذکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن عقد موقت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے نمبر 1، عقد موقت میں سب سے پہلے اگر بچی کماری ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر ولی کے عقد دائم میں اگر پپا ممی شادی کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ کفو ہے، وہ لوگ لج بازی کر رہے ہیں، ضد پنا کر رہے ہیں، تو ان کی ولایت ساقط ہے، بچی جا کے اپنے سے عقد دائم کر سکتے، لیکن عقد موقت میں ولی کی شرط ضروری ہے، ٹھیک۔ عقد موقت میں ولی، اگر بچی کماری ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ولی کی اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت کے۔ لیکن اگر کوئی عورت مطلقہ ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ عقد موقت کرنا چاہتی ہے تو کسی کی ولایت نہیں اس کے اوپر، اور کسی کی اجازت کی شرط بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسے کل بتایا تھا کہ عقد خود بھی پڑھ سکتے ہیں، وکیل بھی کر سکتے ہیں، لڑکی پڑھ سکتی ہے، لڑکا پڑھ سکتا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، سب سے پہلے اجازت ہے، اگر لڑکی کماری ہے تو اجازت واجب ہے۔ دوسرے، مہر کا معین کرنا ضروری ہے۔ مہر کیا ہے؟ مہر وہ چیز ہے کہ جو عقد کے موقع کے اوپر معین کی جاتی ہے، وہ کوئی چیز ہو جو معلوم ہو، سمجھے آپ؟ خوب، لہذا اگر کیا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز مہر ہوتی ہے جو معلوم نہیں ہے، کوئی کہے ہماری 50-500 بکریوں میں ایک بکری مہر تمہاری، نہیں، وہ اگر یہ والی بکری معین ہے، یہ والی بکری کیا ہے؟ مہر میں ہے۔ تو مہر کا معین کرنا عقد موقت میں ضروری ہے، عقد دائم میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے احکام بھی آنے والے ہیں۔ تو دوسری، پہلے سے کیا ہے؟ اگر بچی کماری ہو تو اجازت۔ دوسرے کیا ہے؟ چنانچہ بعض لوگ، جیسے میں نے بتایا تھا خواجہ برادری میں کیا ہوتا ہے، بچی کماری ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ انگیجمنٹ ہوتی ہے، اسی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ عقد موقت پڑھتے ہیں، 6 مہینے کا عقد پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی دونوں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، جائز ہو گئے، فون بات کر سکتے ہیں، چیٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، بغیر حجاب کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ 4-6 مہینہ دوسرے کو سمجھ لیا، پھر اس کے بعد کیا کریے؟ اس کو عقد دائم میں بدل دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس انگیجمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے اصلا حلال نہیں ہے، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ باتیں کرتے ہیں، ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہ سب گناہ ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی نافرمانی کا خیال ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ بہت سے ہمارے پاس، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کیا کریے، اگر آپ کے یہاں بھی شادی میں لیٹ ہے، شادی طے ہو گئی ہے، تو آپ کیا کر دیے؟ عقد موقت پڑھ دیے، صیغہ پڑھ دیے، فرصت۔ لڑکی اب تو زمانہ نہیں، پہلے زمانہ تھا کہ کیا کہتے ہیں شادی طے ہو گئی، ایک دوسرے دیکھے نہیں، جب شادی ہو گئی، بارات آ گئی، رخصت ہو کے آ کے تو ملاقات ہو رہی نہیں، اب تو زمانہ سب کے ہاتھ میں فون ہے۔ لہذا
آج آپ انگیجمنٹ کیجئے. میں تمام لوگ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر انگیجمنٹ کر رہے ہیں, انگیجمنٹ میں آپ صیغہ ضرور پڑھ دیجیے, تاکہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جائیں, حلال ہو جائیں, ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جائیں, تاکہ یہ گناہ بھی 6 مہینے گناہ جو ہے وہ یہ کم ہو جائے ہمارے پاس. ہاں بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد شادی نہیں کرو کوئی بات نہیں, وقت ختم ہو گیا تمام. اگر انگیجمنٹ کی شادی کرے تو انگیجمنٹ کیا, شادی نہیں کرے تو انگیجمنٹ کیا, آپس میں چیٹنگ کیا, بات کیا, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھومے, سمجھے آپ, تو وہ گناہ ہوا کہ نہیں؟ وہ گناہ کر کے منع کیا. یہ کم سے کم بغیر گناہ کے منع کریں گے نا, ٹھیک ہے نا, یہاں کم سے کم گناہ نہیں ہوگا. ہاں اب وہ بتائیں اس کا حکم یہ ہے کہ مثلا اگر ہم 6 مہینے کے لیے ہم نے کیا کیا, عقد موقت کیا, 3 مہینے میں شادی ہو گئی, تو کیا کریں گے, اس کو کہتے ہیں ہبا کرنا, مدت کو ہبا کر دینا. اس میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ ہم نے جاؤ تم کو مدت بخش دیا, تم آزاد ہو گئے. اس میں طلاق ولاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ مدت کو ہبا کر دینا, آزاد ہو گئے, وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں, ٹھیک. لیکن کیا کرنا, گناہ کرنے سے بچنا. پلیز میں پھر کہتا ہوں کہ اپنی شادیوں میں اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچانا ضروری ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, اگر بچی کماری تو اجازت. دوسرے, مہر کا ذکر ضروری ہے, عقد دائم میں مہر کا ذکر ضروری نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مدت کا معین ہونا ضروری ہے. عقد موقت میں مدت کا معین ہونا ضروری ہے. وہاں پہ نکاح کیا ہوتا ہے, انکاح تو موکلتی لموکلہ کا فی المدت المعلوم علی المہر المعلوم. تو 2 چیزوں کا ذکر ہے, ہم اپنی موکلہ کا تمہارے بچے کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں مدت معینہ کے لیے مہر معین کے مقابلے میں, یہ اس کا صیغہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ 3 چیز ضروری ہیں, اجازت, مہر اور مدت, یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اور کیا کہتے ہیں, مدت کو, مدت نارمل ہو, اب نارمل نہیں ہو, سمجھے آپ. ایک آدمی 50 سال کا ہے, عقد نکاح پڑھ رہا ہے 50 سال کے لیے, سمجھے آپ, نکل جائے گا بھائی 20 سال میں وہ, سمجھے, اتنی لمبی نہیں, لہذا جو ہے وہ اتنی مدت رکھی جائے جو عام طور سے انسان کی زندگی میں ممکن ہو. بہرحال یہ 3 چیزیں کیا ہیں, عقد موقت کے لیے ضروری ہیں. عقد موقت کیا ہے, عقد موقت میں میراث نہیں ہے. نکاح ہوا کسی سے, آپ نے صیغہ پڑھا, عقد موقت کیا, نفقہ نہیں لے سکتے آپ, نفقہ اس میں نہیں ہے, یعنی صرف مہر ادا کیا جائے گا, نفقے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. دوسرے یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو شوہر جو اس کے جو عقد موقت میں تھی اس سے میراث نہیں پائے گی. جب بیوی مر جائے تو شوہر کو اس سے میراث نہ میراث ملے گی اور نہ اس کو نفقہ ہے. کیا ہے, مہر صرف ہے, ٹھیک, مہر جتنی بھی معین کی جائے. اچھا, مہر کے لیے کیا ہے, اب گفتگو کی ہوگی تو یہ ہوگی عقد موقت. ضروری نہیں ہے کہ عقد متعہ, عقد موقت لذت ہی کے لیے ہو, جسم کی خواہش پوری کرنے کی, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, بہت ایسا ہوتا ہے آج کل ہمارے سماج میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ مردوں پہلے نکل لیتے ہیں, سمجھے آپ. عورتیں بغیر عمر شریف کی عورتیں مرتی نہیں ہیں, ملک الموت فوٹو والے ٹریلر بھائی عورت کے دیکھیے ان کو عورتیں مل لے رہی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا یا اس کے مقابلے میں کسی مرد کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا, بیچارہ مرد اکیلا ہو گیا, بچے اپنے اپنے کام میں ہیں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی امریکہ میں, کوئی لندن میں, کوئی کہاں ہے, یہ بیچارہ مرد اکیلے ہو گیا, کیا کرنا. اب یہ مثلا 80+ میں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہے, اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم کی خواہش ہو تبھی عقد کیا جائے, نہیں, اس کو اب ایک ہمدم کی ضرورت ہے, ایک ساتھی کی ضرورت ہے, خدمت کرنے والی ضرورت ہے. کم سے کم بڈھی بڈھا بیٹھ کے بات تو کریں گے, سمجھے آپ. ایسے میں ہمارے ایک سماجی جرم بہت ہوتا ہے, یہ سماجی جرم ہوتا ہے. عرب میں یہ نہیں تھا, عرب میں یہ تھا کسی عورت کا انتقال ہوا, عدت پورے ہوتے ہی فوراً کھٹاکٹ جو ہے وہ رشتے آنے شروع ہوتے ہیں, یہاں برا مان جاتے ہیں, کیا سمجھے آپ. کسی عورت طلاق ہوا فوراً جو ہے باقاعدہ قرآن میں کہا گیا, بچوں پڑھائے میں نے, قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے تو تھوڑا صبر کرو, سمجھے آپ. ہاں دیکھے رہو کہ تم کو رشتہ دینا ہے, لیکن تو صبر کرو, عدت پوری ہو جائے تب جا کے نکاح کرو, سمجھے. لہذا ہمارے پاس یہ جرم سماجی جرم ہے, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. کسی عورت کو تنہا نہیں ہونا چاہیے, کسی مرد کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیے, آپ پڑھیں گے اسما بنت امیس, سمجھا آپ, ان کی ایک شادی ہوئی, کہاں گئیں وہ گئیں کیا کہتے ہیں وہاں حبشہ گئی, وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہاں سے آئیں, ٹھیک ہے. پھر کس سے ہوئی, ابو بکر سے شادی ہوئی, محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے, ابو بکر کا انتقال ہو گیا. پھر کس سے ہوئی, مولا علی سے ہوئی, سمجھے آپ. کہتے ہیں کوئی سیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے. عرب میں یہ تھا
کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اب عورت جو ہے بوڑھی ہو گئی اس کا نہیں، بوڑھی عورتوں کے لیے بھی کیا کہتے ہیں لوگ، اس میں کیا ہے اہم یہ ہے کہ جسمانی لذت ہی صرف عقد اور کیا کہتے ہیں نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ نے شادیاں کریں، رسول اللہ نے پہلی شادی کی کسی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے، کوئی بتایا کہ رسول اللہ جناب خدیجہ کیسا رہے ان کے ساتھ، کیسا رہے رسول اللہ جناب خدیجہ کے ساتھ کیسا رہے؟ معلوم کسی کو؟ کچھ نہیں معلوم؟ ہیں 25 سال رہے، 25 ایئر رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی، آپ کتنے سال کے؟ 25 سال کے تھے، اور جب جناب خدیجہ انتقال ہوا کیا ہوا؟ آپ کی عمر کیا کہتے ہیں آپ 50 سال کے تھے، ٹھیک؟ تو 25 سال، اس 25 سال میں رسول اللہ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس 25 سال کے بعد جو نکاح کیا ان میں سے اکثر عورتیں وہ تھیں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ کتنوں کو تو رسول کے زمانے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، یہ عائشہ ہفتہ کے علاوہ چھوڑ کے بقیہ سب کیا ہے، سب عمر دراز تھیں۔ تو عقد کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف جسمانی لذت میں محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں بتاؤں آپ کو اسلام کیا کہتا ہے۔ مثلا ایک عورت، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک؟ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے اپنے کام سے باہر ہیں، یا بعض ہوتے ہیں بچے کے کسی کام کے لیے ان کا اپنی فیملی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کا دل اس عورت کے لیے جل رہا ہے، وہ بھی اوور ایج ہے، یہ بھی اوور ایج ہے، یا ایج میں نہیں تب بھی، اب یہ چاہ رہا ہے کہ کیا کرے، یہ اس کی سرپرستی کرے، مدد کرے۔ اب اگر کوئی نامحرم شخص کسی نامحرم عورت کے گھر جاتا ہے، جا کے اس کو راشن دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے، تو سماج جینے دے گا؟ لوگ بدگمانی کریں گے، برے برے خیالات ان کے ذہن میں آئیں گے، برا سوچیں گے، برا بولیں گے، برا کہیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ایک جگہ پڑھ لیجیے، آپ سمجھے، آپ جا کے آپ اس کی کیا کریے، مدد کیجیے۔ چنانچہ عقد موقت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی لذت کے لیے کیا کہتے ہیں عقد کیا جائے، کسی کی مدد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ محرم ہو کے کسی کی مدد کریں گے آپ تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر اس کے نامحرم ہیں، سمجھے آپ، تو اگر آپ کے نہیں تو لوگوں کے دلوں میں کیا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، بدگمانی پھیلائے گا، غیبتیں ہوں گی، کیا نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصلا اسلام ایک ایسے سماج کو چاہتا ہے جس میں گناہ نہیں ہو اور یہ گناہ بھی نہیں ہو۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں عقد موقت کے لیے کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جسمانی لذت۔ چنانچہ یہ تو بات ہوگی اوور ایج کی۔ اگر کوئی جوان ہے، 30 سال 40 سال کا مرد ہے، کسی 30 سال کی عورت سے نکاح کرنا، عقد موقت کرنا چاہتا ہے، اور وہاں کے اوپر جسمانی لذت کی شرط نہیں ہے، اگر شرط کیا جائے کہ جسمانی لذت نہیں ہوگی تو عقد جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اس کو مہر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا سرپرست ہے، اس کا محرم ہے، اس کا سپورٹ ہے، قوام ہے اس کا، جائز۔ البتہ اگر اس کی شرط نہیں کی گئی ہے تو وہاں پہ حکم ہے کہ 4 مہینے زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ساتھ رہنا، سب رات گزارنا ضروری ہے، عقد موقت میں بھی اور عقد دائم میں بھی۔ تو عرض یہ ہے کہ عقد موقت صرف جسمان عیاشی نہیں ہے، عقد موقت ایک سپورٹ ہے، عقد موقت ایک گناہ سے بچنا ہے، عقد موقت محرم کرنا ہے، عقد موقت اپنے کیا کہتے ہیں ہمراہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا کوئی نہ سمجھے کہ کیا جیسے سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ عیاشی ہے۔ خوب، تو بتا میں نفقہ نہیں بتا دیا آپ کو۔ اب کیا ہے، نکاح جو ہے وہ، اب نکاح جو ہو گیا، نکاح 2 طرح کا ہوا، نکاح عقد دائمی اور عقد موقت۔ عقد دائمی کے اثرات کیا ہوں گے؟ عقد دائمی، اگر جب عقد دائمی ہو گیا تو اثرات کیا ہوں گے؟ عقد دائم کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ شوہر کے اوپر کیا واجب ہو گیا؟ عورت کا نفقہ واجب ہو گیا۔ کوئی بتائے گا نفقہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس ایک مثال، روٹی کپڑا اور مکان، یہی نفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نفقہ کہتے ہیں ضروریات زندگی، کھانے کا انتظام کرنا، کپڑے کا انتظام کرنا اور رہنے کا انتظام کرنا، یہ تو ضروری ہے، عقد موقت میں نہیں، عقد موقت میں نفقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہاں میڈیکل ہے، سمجھے آپ، مائکے جانا ہے، شادی بیاہ، میک اپ کے سامان ہے،
سمجھے آپ؟ چھوٹے موٹے زیورات ہیں بھائی، یہ تمام چیزیں سب جو چیز ضروریات زندگی اس کو کہتے ہیں نفقہ، البتہ جو شوہر کی استطاعت کے اندر ہو۔ بعض اوقات لڑکیاں شکایت کرتی ہیں، مولانا سال کے سال ہو جاتا ہے ایک جوڑے کپڑے نہیں بنتے ہیں، ان کو ہر عید پہ کپڑا چاہیے، عید فطر میں ایک جوڑا، غدیر میں ایک جوڑا، 17 ربیع الاول کو ایک جوڑا، سمجھے آپ، 13 رجب کو پھر ایک جوڑا، سمجھے آپ، جبکہ مریں گے تو ایک ہی جوڑا ملے گا بس۔ لہذا اگر شوہر استطاعت رکھتا ہے تو مشکل نہیں ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ ابھی آئے گی، ایک روایت بہت خطرناک ابھی آ جانے والی ہے، تو اگر شوہر استطاعت رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن شوہر پر زبردستی کرنا، شوہر کے اوپر آپ کو اگر کپڑے نہیں ہیں تو پہنانا واجب ہے، سال میں 10 جوڑے کپڑے پہنانا واجب اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسرے یہ ہے کہ کھانے میں کیا ہے، کھانے میں بہت سی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ جا کے باہر کھائیں، سمجھے آپ، شوہر آئے اپنا آفس آئے، گھر میں سامان رکھے، بائک بٹھائے، لے ہوٹل میں کھانا کھلائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز آپ کی جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کی روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ زیادہ پہلی بات تو جہاں تک ہو سکے باہر کے کھانے کو کیا کریے آپ، ایوائڈ کیجیے، گھر میں کیا کریے، گھر میں بچیاں کھانا بنانا سیکھیں، سمجھا؟ مجھے یاد ہے ہمارے پاس بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، جب ان کی شادی طے ہوئی، سمجھے آپ، تو ایسے آئے ملاقات کرنے کے لیے، وجہ سے کیا چل رہا ہے آج کل، تو اس کی ممی بولی آج کل بچے کو کچن لے جا کے بھائی بتاؤ یہ زیرہ ہے، یہ میتھی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی بتا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، سیکھنا چاہیے بچے کو، کوکنگ بھی، کھانا بنانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ بچیوں کے اوپر کھانا بنانا واجب نہیں ہے، ابھی اس کی گفتگو اس پہ فوراً آنے والی، تو لڑکے کے اوپر کیا ہے، عقد دائم میں لڑکی کا نفقہ واجب جو ضروریات زندگی ہے، دیکھیے اس میں برقع بھی اسی میں ہے، یہ شٹھوڑا بنا دیا، برقع کی ضرورت نہیں ہے، اس میں برقع بھی ہے، ابا بھی ہے، اسکارف بھی ہے، جوتے چپل بھی ہیں، سینڈل بھی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ ہر جوڑے ساتھ الگ نہیں بن رہے ہیں، نہیں، جتنی ضرورت ہے۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا مہر دینا ضروری ہے، مہر، البتہ مہر کا اگر عورت چاہے تو مطالبہ کر سکتی ہے، بغیر مہر کے نکاح ہو جائے گا، نکاح صحیح ہے، لیکن اگر عورت کے نیم کو مہر ہونا تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب مہر کی کتنی قسمیں ہیں، ہمارے پاس مہر ایک ہی قسم کی مہر ہے، لیکن اسلام میں مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ خوب، ایک مہر کیا ہے، میں کیا کروں اس کو لکھوں، ایسا ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ہم کیا بتائیں، آج یہاں سے وہ بھی غائب ہے۔ مہر ایک ہے مہر مسمہ، مہر کی 3 قسمیں، ایک مہر کون سی ہے، مہر مسمہ۔ مہر مسمہ وہ ہے کہ جو لڑکی اور لڑکے کے درمیان آپس میں طے ہو جائے کہ ہماری مہر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مہر کے لیے چاہے لڑکی لڑکا طے کر لیں، چاہے ان کے والدین طے کر لیں، ان کے ولی طے کر لیں، جو دونوں جس پر دونوں راضی ہوں اس کو کہتے ہیں مہر۔ یہ نکاح سے پہلے جو مہر معین کی جائے، طے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مہر مسمہ، یعنی یہ ہمارے پاس طے ہے کہ اتنے مہر کے اوپر کیا کہتے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا مہر مسمہ۔ تو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر سے میں نے بتایا کہ اسلام میں شادی طے ہونے کے بعد پہلا صیغہ مہر کا ہے، لیکن ہمارے پاس مسلمانوں کیا کیا ہے، مسلمانوں میں آخری صیغہ مہر کا ہے، کھانے سے پہلے بارات آ گئی، دلہا آ گیا، اب مولانا کیا کر رہے ہیں، مولانا کیا کہتے ہیں، سیانامہ بھر رہے ہیں، بھرتے بھرتے پپا کا نام، ممی کا نام، سب سارے گواہ، اب آگے بتا ہے مہر۔ بھائی مہر کیا ہے، تو ویسے بیٹھ کے لوگ میٹنگ کرتے ہیں کہ مہر کتنی ہونی چاہیے، سمجھے آپ۔ تو میں پھر اس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جب شادی طے ہو تو پہلی بات یہ ہو کہ مہر کیا ہوگا، اور مہر اسی وقت ادا کر دینا ہے کہ ٹوٹ گیا تو لے کے بھاگ جائیں گے، اگر ایسا بھروسہ نہیں تو بعد میں۔ لیکن کیا ہے، مہر مسمہ وہ ہے جو عقد نکاح سے پہلے طے ہو جائے، لڑکی لڑکا طے کر لے، یا ان کے والدین طے کر لیں، یا ان کے ولی طے کر لیں۔ دوسرا مہر المثل، یہ کیا ہوتا ہے صاحب، ایک ہے مہر المثل۔ مہر مثل کیا ہے، مہر مثل یہ اب اگر صرف میں بتاؤں آپ کو، ایک کیمپ ہونا چاہیے صرف احکام عقد و طلاق، یہ ہونا چاہیے ایک کیمپ میں، صرف عقد اور طلاق کے احکام بیان کیے جائیں۔ مہر مثل کیا ہے، مہر مثل یہ ہے کہ شادی کے وقت مہر معین نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نکاح کیا ہو گیا، طے ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ٹھیک ہے، لڑکی رخصت ہو کے آ گئی، اب کیا ہوا، اب یہ مہر دینا بھائی، ہاں، تو اب چونکہ شادی سے پہلے، عقد سے پہلے مہر کو معین نہیں کیا گیا تھا، وہ پہلے معین کرتے تھے، مثلا لڑکے والے مل کے مثلا 5 لاکھ معین کر لیتے تھے، دونوں رضایت تھی، 5 لاکھ ہو گیا،
میں نے نکاح پڑھا ہے، ایک نکاح پڑھا میں نے حیدرآباد میں، 5 لاکھ روپیہ مہر تھی، انہوں نے کیا کیا، مجھ کو لا کے چیک دیا، انہوں نے یہ چیک ہے، میں نے جا کے لڑکی سے اجازت لی اور لڑکی کو 5 لاکھ کا چیک دیا، بھائی تمہارا مہر ہے یہ. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے، ہوا ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، شادی میں عقد میں کیا کہتے ہیں معین نہیں کیا گیا. اب کیا ہو گیا، شادی ہو کر خود ہو سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہے، اب لڑکی کے مہر دو. اب کتنی مہر ہے، اب جب مہر دیں گے ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے بغیر مہر کے. یہ تو کہہ رہا ہوں بغیر مہر کے نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، گھر آ گئے. ٹھیک ہے، اب کیا لڑکی کہہ میرے کو مہر دو. ہاں اب کیا دیں گے، اب جو مہر دی جائے گی وہ کون سی مہر دی جائے گی، مہر المثل دی جائے گی، کہ اس اسٹیٹس کی لڑکی کا عام طور سے جو مہر ہوتا ہے وہی دیا جائے گا. فرق کیا ہوا، فرق اگر پہلے طے کیے ہوتے تو شاید 5 لاکھ ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا، چونکہ پہلے طے نہیں کیا تو اب اس اسٹیٹس کی بچی کا جو عام طور سے مہر ہوتا ہے 14,000 15 جو بھی ہے وہ دیا جائے گا. اب اس میں زبردستی نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا مہر المثل. ایک ہے مہر المتعہ. مہر المتعہ، یہ مہر المتعہ کیا ہے صاحب، مہر المتعہ یہ ہے کہ عقد میں مہر معین نہیں کیا گیا. ٹھیک، عقد ہوا، مہر متعین نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی. ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ عقد ہوتا ہے، ریسیپشن بعد میں ہوگا، طلاق ہے. مہر متعہ، مہر المتعہ، مہر متعہ، عقد ہوا، مہر معین نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے کیا ہو گیا، طلاق ہو گیا. ایسے میں کیا ہے، ایسے میں چونکہ عقد ہوا تھا، ایک نکاح تو ہوا، لہذا اس میں کیا کریں گے، اس میں مہر المتعہ ادا کریں گے. مہر المتعہ کیا ہے، مہر المتعہ جو صفات پہ لوگ راضی ہو جائیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نصف المہر دینا، اگر مسمہ ہے تو نصف المہر، چونکہ مہر معین نہیں کی گئی ہے لہذا کچھ بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مہر المتعہ. تو اب کیا ہے، اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیے کہ عقد موقت اور عقد دائم میں صرف یہ فرق اتنا ہے کہ وہاں کے ارکان ہے. عقد دائم میں مہر کا ادا کرنا جب بیوی مطالبہ کر لے تو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، مطالبہ نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مہر السنت سب سے اہم ہے. مہر سنت کیا ہے، مہر سنت 1500 چاندی کے سکے تقریباً جو میکزیمم ہیں. 1500 چاندی سکے کتنے ہوتے ہیں، وہ 15 سکے نہیں، وہ 1500 گرام چاندی، 1500 گرام چاندی، 1 کلو 500 گرام چاندی یہ مہر ہے. آپ جا کے دیکھیے مارکیٹ میں 1.5 کلو چاندی کا ریٹ کیا ہوتا ہے. آپ پیسے دیے، ایک جگہ میں نکاح پڑھنے گیا، وہ ماں کو لا کے دیے، مطلب یہ کیا ہے، اور یہ مہر ہے. اٹھائے میں 1.5 کلو بہت بھاری، کیا ہے یہ، بولے چاندی ہے. وہ مارکیٹ سے 1.5 کلو چاندی خرید کے لے کے آئے اور انہوں نے 1.5 کلو چاندی دیا. کیسے کیسے نکاح ہوتے ہیں آپ دیکھیے. 1.5 کلو چاندی انہوں نے ایک مٹھائی کے ڈبے میں اچھا پیک کر کے اب اٹھا کے لے گیا. دلہن کو بھائی تمہارا مہر ہے، بیٹی 1.5 کلو چاندی. ایسا بھی ہے. تمام فرماتے ہیں اگر استطاعت ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ ہماری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر کم ہوتا ہے. کم کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کہ کوئی وقت ہی نہیں ہے، 500 روپے مہر، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مہر ایسا ہو کہ جو ٹھیک. اب یہاں کے اوپر باتیں بہت ساری، کیا کروں، وقت نہیں ہو پا رہا ہے. ایک روایت سنا دے، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مہر مسمہ، مہر المثل و مہر متعہ. اب پیغمبر صاحب کی روایت سن لیجیے آپ. پیغمبر فرماتے ہیں ہماری امت کی 3 عورتوں پر سے عذاب قبر نہیں ہوگا. 3 طرح کی عورتیں جن کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا، اور وہ معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی. روز محشر کسی کی ٹیم میں جانا بہت بڑی بات ہے. کل کا درس آپ نے نہیں سنا، کل کا درس ہمارا جو ہے وہ درس تفسیر گفتگو پوری اسی گفتگو ہوئی کہ پوری دنیا میدان ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے اور الگ الگ گروہ میں بٹیں گے. کچھ لوگ شیطان کے ساتھ مشہور ہوں گے، کچھ لوگ ابوبکر کے ساتھ مشہور ہوں گے، کچھ لوگ عمر کے ساتھ، کچھ لوگ یزید کے ساتھ مشہور ہوں گے، کچھ لوگ معصوم ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی عورتیں وہ ہیں جن پر عذاب قبر نہیں ہوگا، اور وہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے ساتھ روز محشر محشور ہوں گی. یعنی کیا ہے، ان کے پیچھے جناب فاطمہ آگے رہیں گی، یہ عورتیں کے پیچھے رہیں گی. کون سی عورتیں ہیں وہ؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر سازگار کرے. اس کے پاس اس کے شوہر کی پونجی کم ہے، بیچارے کی کم کماتا ہے، تو شکایت نہیں کرتی ہے، جھگڑا نہیں کرتی ہے، اور لانے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے.
جتنی کمائی ہے اتنے میں وہ ایڈجسٹ کرتی ہے. یہ عورت کا بہت بڑا کمال ہے. لڑکیوں کو یہ درس واجب قربتاً اللہ سکھانا چاہیے کہ تمہیں کم میں اور زیادہ میں کس طرح ایڈجسٹ کرنا. زیادہ ایڈجسٹ کرنا مطلب کیا ہے؟ زیادہ میں ایڈجسٹ کرنا مطلب یہ کہ اپنے آپے سے باہر نہیں نکل جانا، اوور خرچہ نہیں کرنا، اسراف کا شکار ہو کے گناہ نہیں کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. لہذا اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو اسراف نہیں کرنا، کم دیا ہے تو شکایت نہیں کرنا. یہ بچیوں کو درس واجب ہے سکھانا. ہر انسان کی آمدنی برابر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کی قسمت میں کم روزی ہے. تو مولا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی تنگ دستی کے اوپر قناعت کرتی ہے اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا، اور وہ جناب معصومہ کے ساتھ کیا کرے گی؟ روز محشر محشور ہوگی. دوسرے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. بعض مردوئے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ وہ بولتے ہیں تو دل کہتا نہیں بولتے اچھا ہے نا. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے صاحب، اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مٹیوں کا فرق ہوتا ہے، بعض مٹی شیرین ہوتی ہے، بعض مٹی شور ہوتی ہے. جو شیرین مٹی ہے اس سے بنے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. اور جو شور مٹی سے بنے ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں اچھی بولتے ہیں بری لگتی ہے. کیا سمجھے آپ؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے، اس لیے کہ وہ عذاب ہی دیکھ چکی بیچاری. عذاب ایک کہتے ہیں پتہ نہیں جو کہ کیا ہے، ایک آدمی گیا مارکیٹ میں، اس نے 2 انڈے خریدے اور کہا آج چل کے بیوی کو ماریں گے. کیا کریں گے؟ آج جا کے بیوی کو ماریں گے. یہ انڈے کے بہانے. کیسے؟ بولا بیوی کو انڈے دیں گے کہ انڈے بنا کے لے کے آؤ. اگر وہ دونوں ابال لے کے آئی تو ڈانٹیں گے پاگل تو نے دونوں ابال دیا، ایک تلنا تھا نہیں. اگر دونوں تل دیے تبھی ماریں گے کہ تم نے دونوں تل دیے، ایک ابالنا تھا نہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک تل کے ایک ابالے لے کے آئی تو بھی ماریں گے، تم نے دونوں استعمال کر لیے، ایک بات کے رکھنا تھا نہیں. سمجھے آپ؟ اور اگر ایک رکھ لیا اس نے تب بھی ماریں گے. سمجھے آپ؟ کہ لائے 2 کھانے کی تم ایک ہی استعمال کیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مارنے کا ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہر بات پہ بات. اگر کسی کو ایسا ہے، بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو قسمت میں ایسے شوہر، بھائی آدمی ہے تو کہیں جائے گا ہی، کسی کو پلے پڑے گا ہی. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پلے ایسا شوہر پڑ جاتا ہے تو کیا کرنا؟ طلاق لینا نہیں، صبر کرنا. یہ سوچنا کہ آج ہم صبر کر رہے ہیں، ہماری قبر میں عذاب جو ہے وہ یہاں کے عذاب سے قبر کا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اور روز محشر معصوم عالم کے ساتھ. اور تیسری عورت وہ کون سی ہے؟ تیسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو اس کا مہر بخش دے. ہم کو نہیں چاہیے. سمجھے آپ؟ جو شوہر اپنے، ہمارے پاس پہلے معلوم کیا، پہلے زمانے میں ایک رسم تھی. سمجھے آپ؟ اور نہیں معلوم کیا تھا، وہ کہاں سے ہے نہیں معلوم، کہ وہ لڑکوں کو سکھاتے تھے. سمجھے آپ؟ کہ جب پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس جانا تو کہہ رہے ہیں مہر معاف کر دو. ہاں پہلے ایسے کچھ تعلیم تھی ہم کو، لیکن کیا ہے دھیرے دھیرے جب اسلام لوگوں کے پاس دین پہنچا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. معاف کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا. عورت مطالبہ کر سکتی ہے لیکن مرد یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میرے مہر معاف کر دو. پہلے بات، مہر وہ رکھنا جو لڑکا ادا کر سکتا ہو. ایک لڑکے کی تنخواہ مہینے کی 20,000 ہے، مہر رکھنا ہے 15 لاکھ روپیہ، کہاں سے لا کے بیچارہ وہ؟ ہاں یہی ہے نا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب پہلے سے آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. ایسے نکاح کاہے کرنا؟ ایسا نکاح کرنا کاہے کو؟ اسی لیے ہم نے پہلے سے نکاح میں دل میں کھوٹ رکھا ہے تو وہ کھوٹ اپنا اثر کرے گا، بعد میں کھٹپٹ ہوگی ضرور. لہذا مہر کو وہ رکھنا کہ جو شوہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اس کے استطاعت میں ہو. مولا علی ذرا بیچ کے لائے، چاہے ذرا بیچ کے لائے لیکن مہر کو ادا کیا. لیکن وہ مہر جو لڑکا ادا نہیں کر سکتا اس کو رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور مہر کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں. اگر کوئی شخص، روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مہر معین کرتا ہے عقد نکاح میں اور اس کے دل میں خیال یہ ہے کہ مہر کون دیتا ہے، بھائی تو فارمیلٹی یونیورسٹی کی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ زانی شمار ہوگا. مہر ادا کرنا، لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے
لڑکے کو ادا کرنا چاہیے، بخش بھی سکتی ہے کہ جو ہم تمہیں لے لیں گے مہر، ٹھیک ہے نا، اور یہ مہر ایک ہی بار ہے، ایک ہی بار ہے۔ اگر بعد میں معلوم ہو، مثلا نکاح ہو گیا، سمجھے آپ، اور 2-4 سال بعد معلوم ہوا کہ جو نکاح ہوا تھا وہ باطل تھا، تو پھر سے نکاح پڑھنا ہے، تو پھر مہر کی ضرورت بار بار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ ایسا مسئلہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ خوب، تو یہ ہوگی گفتگو ہے کہ مہر کی۔ البتہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ مہر نہیں آیا ہے، کیا ہے؟ صدقات آیا، صدقات، صدقہ نہیں، صدقات، ٹھیک ہے، یہ لفظ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک یہ گفتگو ہو گئی مہر کی۔ اب 3-4 دن کل بچے ہیں اور ٹینشن بہت ہے کہ کس طرح بحث کو سمیٹا جائے۔ مرے بعد بخشش کیا بخشے؟ زندگی میں جان نہیں بخشے، مر گیا تو مہر بخشنا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے، اگر نکاح ہوا تھا اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو کئی صورتیں اس میں، مثلا اس کو مہر 2 لاکھ روپے تھی، وہ زندگی میں 2 لاکھ روپے ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکا مثلا، یا عورت نے مطالبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، مہر کا مسئلہ بیچ میں نہیں آیا، تو عورت جو ہے وہ زندگی میں تو نہیں بخشا، اس نے مر گئی تو وہ اپنے حق کو بخشتی جاؤ، ہم نے تم کو مہر کو معاف کر دیا، تاکہ روز قیامت یہ نہ ہو کہ تمہارا حق مہر لے کے ہم چلے گئے، وہ مسئلہ وہ نہیں ہے۔ لیکن رسم نہیں ہونا، پتہ لگا کہ میاں بیوی کی لڑائی چل رہی تھی، 20 سال سے جھگڑا تھا، میاں اپنے شوہر اپنے یہاں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو آ کے مہر معاف کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کے حقوق کو رعایت نہیں کیا ہم نے۔ یہ مسائل، اس پر پوری گفتگو ہونا چاہیے، بہت سے مسائل ہمارے پاس، بہت سی فیملی ایسی ہیں، لڑکی اپنے گھر، لڑکا اپنے گھر، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال تک ہو جاتا ہے، دونوں گناہ گار ہیں، دونوں گناہ گار ہیں۔ لڑکی اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، وہ گناہ گار، لڑکا اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ گار، دونوں گناہ گار ہیں۔ تو شادی ہوتے ہی کیا ہوا؟ نفقہ واجب ہو گیا، مطالبے پر مہر واجب ہو گیا، کس کے اوپر؟ لڑکی پر۔ لڑکی پر کیا واجب ہوا؟ لڑکی کے اوپر صرف ایک چیز واجب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شوہر کی اطاعت ہے۔ آیت اللہ ستانی نے باقاعدہ، میں اس لیے کیا کہتے ہیں، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، توضیح المسائل میں باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں، ایک دو یہاں پہ مسئلہ پڑھ دوں آپ کو، منافقے والی بات۔ جس عورت کا دائمی نکاح ہو جائے اس کے لیے حرام ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ خواہ اس کا نکلنا شوہر کے حق کے منافی ہو چاہے نہ ہو، نیز اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذتیں حاصل کرنا چاہے تو اس کی خواہش پوری کرے اور شرعی اس کے بغیر اس کو منع نہیں کرے، اور اس کے لباس، غذا، لباس، رہائش، زندگی کی باقی ضروریات، چپل، جوتے، اسکارف، برقع، کیا کہتے ہیں، میک اپ، دوا، علاج، یہ چیزیں اس کے اوپر ضروری ہیں، کا انتظام کرے جب تک وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، شوہر پر واجب ہے۔ اور اگر وہ یہ چیزیں مہیا نہ کرے تو خواہ ان کے مہیا کرنے پر قدرت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ بیوی کا مقروض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شوہر بیچارہ قریب ہے، نہیں پورا کر سکتا تو مقروض قرار رہ پائے گا۔ اور جو بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں نا، سمجھا آپ، بہت سے بچے کو لے کے چلی آئی اور بچے کے بہانے پیسہ کیا کہتے ہیں، شوہر سے پیسہ وصول کر رہی ہیں، اصل میں وہ صحیح نہیں ہے، سمجھیے، یہ متقابل ہے۔ آپ جا کے حق زوجیت ادا کرو تو کیا کرے گا، وہ آپ کا نفقہ دے گا۔ بہت سارے مسائل یہاں کے اوپر، آپ کیا کہتے ہیں، مسئلہ نمبر 2421 سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، آپ دائمی کی مسائل کو آپ اس کو پڑھیے، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ خوب، اگر کوئی عورت ہے جس کا شوہر اس کا خرچ پورا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ جاب کر سکتی ہے، آیت اللہ ستانی فرماتے ہیں کہ وہ جاب کرتے، لیکن اس کے جاب کرنے سے شوہر کے اوپر سے حق نفقہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ جاب کر کے اپنا خرچ پورا کر رہی ہے، لیکن کیا ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کے خرچ کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہیں نہیں، شوہر، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا خرچ واجب ہے، اگر وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے تو بچی جاب کر سکتی ہے، ہاں تب بھی کرتی ہے، مسئلہ نہیں اپنے خرچ کے لیے۔ اور اسلام میں کیا ہے، جو بچی جاب کرے گی وہ اس کی خود مالک ہوگی، شوہر کو اس کے حق ملکیت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا کیا، اب باتیں بہت ساری، اس سلسلے کی بہت ساری گفتگو جو ہمارے درمیان ہونی چاہیے،
سمجھے آپ؟ بالخصوص جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. میں نے اس کو مجلس میں پڑھا، بات چیت مجلس پڑھ لیتا ہوں میں، کہ کتنی عجیب بات ہے. لڑکی اور لڑکا دونوں مسلمان ہیں، اوکے، دونوں شیعہ ہیں، دونوں یا علی والے ہیں، دونوں یا حسین والے ہیں، دونوں عشو خانے والے ہیں، دونوں مجلس والے ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے تو یہ نہ علی والے ہوتے ہیں نہ حسین والے ہوتے ہیں. ہاں نہیں؟ جب جاتے ہیں کورٹ میں اب مقدمہ درج ہوتا ہے نا، اتنے جھوٹے مقدمہ لکھا دیتے ہیں، اتنے کیس، ہزاروں کیسز کے اوپر. کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں سے میں نے پڑھا، میرے لوگ آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا کہ کتنے کیس ہمارے آج کورٹ میں جھوٹے مقدمے درج ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کے اوپر. کوئی جھوٹے مقدمے دائر کرنا کہاں جائز ہو گیا بھائی؟ تب آپ علی والے نہیں ہو تو حسین والے تب نہیں ہو. ہم بھول جاتے ہیں ہم کون ہیں. ان اختلافات کی گفتگو واجب ہے، چونکہ ہمارے درس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسلامی شادی کی ہے، ہم طلاق کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے. لہذا بیوی کے اوپر کیا ہوا؟ بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب. بیوی کے اوپر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. جھاڑو لگانا، ہاں یہی چل لیکن نہیں، اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین ہو جائے. 10 منٹ ٹائم ہے، آج میں اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کچھ چیزوں کو اختیارات دیتا ہے. پہلے قصہ سنا دیں تو بات آگے بڑھتے ہیں. ایک لڑکی نے جب شادی طے ہوئی تو اس نے شرط رکھی کہ ہم عقد میں شرط کر سکتے ہیں. عقد میں شرط کرتے ہیں. کوئی لڑکی شرط کرے کہ نکاح کے بعد ہم میاں بیوی الگ رہیں گے، شوہر مانتا ہے تو اس شرط پہ اس کو عمل کرنا واجب ہے. کوئی لڑکی شرط کرے کہ ہم میاں بیوی شادی کے بعد مثلا ہنی مون کہیں جائیں گے، شرط کرے تمہارے جانا واجب ہے اس کے اوپر، تو شرط عقد میں کر سکتے ہیں. کوئی بھی شرط، جو شرط جو ہے معقول ہو، غیر معقول نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو شرعی بھی ہونی چاہیے. لڑکی نے نکاح میں شرط کیا کہ ہم شادی کے بعد اسلامی زندگی جئیں گے. لڑکا بڑا خوش ہوا ہے کہ اس کی تیسری بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی. اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا، لڑکی رخصت ہو کے آئی، گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. بھائی شروع میں دلہن ہوتی ہے، پھر تو آدمی گھر کا ہے. تو بلا ذرا تو گھر کو کچھ دیکھو، کام دیکھو. تو گھر کام کیسا؟ اسلام میں لڑکی کے اوپر گھر کام کرنا واجب نہیں ہے. اچھا یہ شرط کی ہے، بات تو صحیح ہے. ابھی دیکھیے تو وہ بولا کھانا بناؤ. کھانا کی تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارا کھانا تمہارے اوپر ہے، ہم کیا کھانا بنائیں. اسلام میں کھانا بنانا واجب نہیں ہے. باپ رے باپ، بیچاری ممی اکیلے کیا کرنا ہے اس کو. کیا تو تھوڑا صفائی کر لو. صفائی کا بات کی. اسلام میں گھر کی صفائی کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم اسلامی زندگی گزاریں گے. اچھا بیچارہ پریشان ہو گیا، گیا مولوی کے پاس. مولانا کیا کریں، نکاح میں شرط کر کے ہم تو پھنس گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کو کھانا بنانا واجب ہے، نہ ممی خدمت کرنا واجب ہے، نہ صفائی کرنا، کپڑے کچھ واجب نہیں ہے. تم لا کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ. مولوی کیا کرتے بیچارہ، اگر مولوی ایسے نہ ہو تو زندگی دشوار ہو جائے. اس نے کہا کہ جا کے اسے بولو کہ ٹھیک ہے اسلام میں دوسری چیزیں جائز ہے نا، میں دوسری کر لیتی ہوں، کر لیتا ہوں، پھر تم نے کرو بات کرے گی. آگے اس نے گھر میں کہا کہ ٹھیک ہے اسلامی زندگی میں بھی تو اسلامی ہے، دوسری شادی کیا ہے، میں جا دوسری شادی کروں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب کر لیتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے روایات میں کیا ہے، روایات میں ہر شخص کے 4 طرح کے والدین ہیں. اس نے آپ نے کبھی نہیں سنا؟ ہر شخص کے 4 طرح کے، ایک وہ جو انہیں پیدا کرتے ہیں اپنے ممی پاپا، دوسرے ہمسر کے والدین، کون؟ میاں کے لیے، شوہر کے لیے بیوی کے والدین، بیوی کے لیے شوہر کے والدین، یہ اپنے والدین جیسے ہیں. تیسرے وہ لوگ جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں. اور چوتھے انا و علی ابوا هذه الامه، پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 طرح کے والدین ہیں. تو اب کیا کرنا، یہ گفتگو انشاءاللہ اسلامی فیملی سسٹم میں 2-3 دن بعد آئے گی کہ یہ جو لڑکی رخصت ہو کے آئی ہے اس کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے. لیکن اطاعت کہاں تک واجب ہے؟ جہاں تک اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے. اگر شوہر کہے نماز نہیں پڑھنا ہے، اطاعت واجب نہیں ہے. اگر شوہر کے میرے فرینڈ سے شیک ہینڈ کرو، اطاعت. اگر شوہر کے بے پردہ گھر سے باہر نکلو، اطاعت واجب نہیں ہے. اطاعت وہاں تک واجب ہے جہاں تک کیا ہے، جہاں تک اللہ کی اطاعت سے نہیں ٹکرائے. اس میں کیا ہے، اس میں جنسی لذت ہے، اور گھر کے کام میں کر کے تھوڑا پانی پلا دو تو میں پانی نہیں پلاؤں گی، یہ منع کرنا جائز اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بقیہ کیا ہے، اب جو گھر کے کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی ہے،
کھانا پکانا ہے، اس کے لیے بے پناہ روایتیں ہیں۔ یہ روایت تفصیل سے اگر کسی مجھے موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا میں۔ اس میں کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، یہ فیملی سسٹم نان اسلامک ہونے کے بنا پر یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری فیملی سسٹم اسلامک ہو جائے تو یہ تمام مسائل اپنے آپ کے ہو جائیں گے، جو انشاءاللہ 2 دن بعد آنے والا ہے۔ آج 24 ہے، 25 26 میں انشاءاللہ آ جائے گی یہ بات۔ خوب، تو یہ ہو گیا کیا، یہ ہو گئی بات کہ عورتوں کے اوپر کیا کیا واجب ہے۔ مرد کے اوپر نفقہ واجب ہے، مطالبے کے اوپر مہر واجب ہے۔ عورت کے اوپر کیا ہے، صرف اور صرف شوہر کی اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ کیا ہے، بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کیا کرتا ہے اللہ، ان دونوں میں محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت اور رحمت وہ تمام مسائل کو حل کر دیتی ہے کہ جو انسان کی، اور محبت کیسے آتی ہے، محبت ہمیشہ ایثار اور قربانی سے آتی ہے۔ تمام بچیوں کو یہ درس ہونا چاہیے کہ انہیں قربانی دینا سیکھنا چاہیے۔ ممی کے یہاں سوتے تھے 8 بجے تک، اب کیا ہے، شوہر کو آفس جانا ہے، جلدی اٹھنا ہے، وہ ناشتہ بنانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی عورتیں واقعاً سنگھرش کرتی ہیں، واقعاً جہاد کرتی ہیں۔ مولا علی روایت کیا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، کیا پیاری روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ میں نے ایک مجلس میں اس کو پڑھا، لوگ مجھے ایسے بیٹھ خالی دیکھ رہے تھے۔ میری مجلس میں واہ نہیں ہوتی، میں نے آپ کو، میں مجلس پڑھتا ہوں تو واہ نہیں کرتے، نعرے نہیں لگاتے ہیں، بیٹھ خالی سنتے ہیں۔ نہیں، وہ تو غلط چیپٹر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں حسن التبعل، آج تک حسن تبعل کا کون درس دیا؟ شادی سے پہلے لڑکیوں کو حسن التبعل کا درس ہونا چاہیے کہ بہترین شوہرداری کیا ہے، گھرداری، تیمارداری، بیمارداری، سمجھے آپ، یہ سب داریاں تو ہیں، شوہرداری کیا ہے، اس کے اوپر پورا لیکچر، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو شوہرداری سکھائیں۔ آج ہمارے پاس بچیوں کو شوہرداری نہیں آتی ہے، زندگی جینا آتا ہے، اپنی زندگی، ارے ہماری ہے۔ سیلفش ہو گئی لڑکیاں آج کل کی، بڑی مشکل ہے یہ کیا ہو گئے ہیں، ہاں دونوں ہو گئے بھائی، بالکل دونوں ہو گئے، دونوں سیلفش ہو گئے ہیں، لیکن لڑکیاں کو زیادہ ہی ہو گئیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لڑکیوں کو ایثار و قربانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انہیں قربانی دینی چاہیے، لیکن کیا ہے وہ سیلفش ہو گئی ہیں۔ لڑکے تو سیلفش ہمیشہ رہے ہی ہیں، سمجھے آپ، لیکن لڑکیاں بھی کیا ہو گئی ہیں، سیلفش ہو گئی ہیں۔ ان کو قربانی سے، شوہرداری سکھانی چاہیے۔ شوہرداری مطلب کیا ہے، شوہرداری پورا ایک چیپٹر ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ چاہے نیٹ پہ ڈھونڈیے، کہیں پڑھیے، کہیں دیکھیے کہ واٹ از شوہرداری، شوہرداری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کس نے کہہ دیا حق ہے، کس نے کہہ دیا، یہ چیزیں سکھانی چاہیے بچوں کو۔ شوہر کی ملکیت پر عورت کا حق نہیں ہے، سمجھے آپ، ہاں یہ بات تو نہیں ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، شوہر مر گیا، سنیے، شوہر مر گیا، شوہر کے مال سے عورت کو میراث ملے گی، یہ گفتگو میراث کی ہے۔ کون سے مال سے ملے گی؟ وہ جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس سے ملے گی۔ جو 1.5 کروڑ کا گھر ہے اس میں نہیں ہے، بیوی کو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت خالی ہوئی، دوسرا عورت کیا کرے، اس کو انگیج کرے، اس لیے اس کے پاس گھر نہیں ہے۔ جو اچل سمپت، دیکھو ہمارے پاس کہتے ہیں اچل اور اچل، کچھ سمپتیاں اچل ہیں کہ جو زمین ہے، کھیت ہے، باغ ہے، گھر ہے، اس میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں تو کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں، عورت کو کچھ نہیں۔ اب یہ عورت جو ہے، جو بیوہ ہوئی ہے، اس کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر واجب ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، ماں کا خرچہ دیکھیں۔ شوہر کے اس پراپرٹی میں سے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اب جو عورت کی ملکیت ہے، عورت کی جو ملکیت ہے اس میں شوہر کی میراث ہے، حق پورا نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ ہے۔ نہیں، بیوی میراث ہے نا، بیوی کو میراث ہے، کہاں میں سے ہے، بیوی کو میراث ہے اس کے پیسے میں سے، مال میں سے، دولت میں سے۔ ہاں، اب بچے نہیں دیے تو کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جو لوگ کرتے کیا ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں، اسلام نے مسائل کو معین کر دیا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، وہ اپنے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے چھوڑ کے گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب 2 صورت ہے، بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں۔ بچے نہیں ہیں تو الگ ہے، بچے ہیں تو اس کا 8واں حصہ ان کو، عورت کو ملے گا، بقیہ بچے بانٹیں گے۔ گھر جو ہوتا ہے، گھر جو پراپرٹی ہے وہ بچوں کا حق ہے، لڑکے لڑکیوں کا اپنا کے بانٹیں، اور ممی کا اپنی خیال رکھیں، ممی کا اپنا خرچ دیکھیں، ان کو واجب ہے بچوں کے اوپر کہ اپنے والدین کا، بیوی مر گئی تو ماں کا،
شوہر مر گئے تو ماں کا، یہ مر گئے تو باپ کا خیال رکھے، یہ بچوں پر واجب ہے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، اصل ہم لوگ بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں کہ جب تم چھوٹے سے تمہارے والدین تمہاری خدمت کیا، اب والدین بوڑھے ہو تمہارے پر ان کی خدمت واجب ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے بچوں نے چھوڑ دیا اس کو، بیچارہ کہاں جائے، وہ مانگتے پھر رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ تعلیمات نہیں ہوتی ہیں، لہذا ہم اپنے بچوں کو سکھانا کہ بہترین شوہرداری کیا ہوتی ہے، لیکن اس طرف سے بچوں کو بھی سکھانا کہ بہترین زوجہ داری کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت کافی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ عورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی امانت ہیں، اس امانت کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، امانت کے ساتھ کیا کرنا۔ دیکھیے اگر کوئی چیز مال اپنا ہو، ٹھیک ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، مثلا گاڑی میری ہے، میں چلا رہا ہوں، بریکٹ پر کھڈے میں کہیں لے لوں، گاڑی ہماری ہے، لیکن میں اگر رضائے فاطمہ گاڑی مانگ کے لے کے آؤں تو کیا کرنا مجھ پر واجب میں احتیاط سے گاڑی چلاؤں تاکہ اس میں کوئی مشکل پیدا، فرق ہو گیا دونوں میں۔ اللہ نے تمہاری ملکیت نہیں قرار دیا تمہاری بیویوں کو، کیا کیا ہے؟ تمہارے امانت قرار دیا ہے۔ امانت کو احتیاط کے ساتھ چلانا، احتیاط، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دل شکنی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق تلفی ہو جائے، ہیں یہ تمام چیزیں سماج کے اندر یہ گفتگو بالکل سے نہیں ہوتی ہے، جس میں آج ہر فیملی پریشان ہے۔ عزیز گفتگو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ عورتیں، لڑکیاں کس طرح اچھی شوہرداری کریں، لڑکے کس طرح کیا ہے اس امانت کی دیکھ بھال کریں۔ اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں نا تو کتنے طلاق ختم ہو جائیں، کتنے اختلافات ختم ہو جائیں، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، سمجھے آپ؟ اور یہ باتیں بہت ساری انشاءاللہ بعد میں بھی آئیں گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی انسانی زندگی جیتے ہیں، اسلامی زندگی نہیں جیتے ہیں۔ میں خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، دین کے مسائل سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بچیاں، جو بچیاں لڑکے لڑکیاں شادی قبل شادی کے اسباب کو فراہم فرما، ان کی اچھی اچھی بہتر بہتر شادیاں کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، آسان شادیاں اور کم خرچ شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سب گناہ گار پالے، ہم سب گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ ہمارے عمل میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود ہم سب گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ جو بچے امتحان لکھنے والوں کو امتحانوں میں اچھے نمبر کو بھی عطا فرما۔ گرمی پالنے والے، بہت سارے پالنے والے، اور باران رحمت کو نازل فرما۔ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما۔ یا ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں زمانہ کا ظہور ان کے امان انصار میں شمار ہوں۔